اور یہ ہے جنت البقیع جو کہ اس ٹائم مدینہ کی بستی سے باہر تھی اور 2 حصوں میں تقسیم تھی۔ اور یہ ہے مسجد نبوی کی جگہ جہاں مسجد نبوی تعمیر کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی کچھ مشرکین کی قبریں بھی تھیں جن کو وہاں سے نکال کے یہ امہات المؤمنین حضرت عائشہ اور حضرت سودا کا گھر تھا۔ آج میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی تعمیر کے مراحل بتاؤں گا۔ یہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کمرہ اور اس کے سامنے یہ والی جگہ حجرہ یعنی صحن یا برآمدہ، اور اسی جگہ پہ آج تینوں قبریں موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما۔ اور یہ دیوار کے دوسری طرف ریاض الجنہ ہے، قبلہ سامنے کی طرف آتا ہے اور یہ باب السلام کی جگہ ہے، یہاں سے مرد داخل ہوتے ہیں اور سیدھا سامنے کی طرف نکل جاتے ہیں۔ آپ کے دائیں سائیڈ پہ جاتے ہوئے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہے اور یہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر۔ عورتیں یہاں سے سلام کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں حجرہ کی چھت اور دیوار گر گئی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حجرہ کی نئی تعمیر کروائی۔ نئی تعمیر کروانے کے بعد حجرہ کے گرد 5 کونوں والی دیوار بنا دی گئی اور اس کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ 5 کونوں والی دیوار اس لیے تعمیر کی گئی کہ 4 کونوں والی دیوار اگر بنائی گئی تو یہ بیت اللہ سے تشبیہ نہ کھائے۔ اس کے بعد جب نور الدین زنگی کا دور آیا تو 2 یہودیوں نے زمین کے اندر سرنگ کھود کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن نور الدین زنگی نے ان کو پکڑ لیا اور اس کے بعد روضہ کے ارد گرد زمین کے اندر سیسا پلائی دیوار بنا دی گئی۔ اور اس 5 کونوں والی دیوار کے اوپر آج سبز رنگ کی چادر ہمیں جالیوں کے اندر سے دکھائی دیتی ہے۔ یہ سبز رنگ کی چادر ہے جو جالیوں کے اندر سے دکھائی دیتی ہے، اور یہ باہر کی طرف جو جالیاں لگی ہیں آج ان کا رنگ سبز اور گولڈن ہے۔ ہم جب سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں باہر سے یہی جالیاں نظر آتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اندر جو صفائی ہوتی ہے وہ صرف یہ باہر والی جگہ پہ ہوتی ہے۔ یہ 5 کونوں والی دیوار کے اندر کوئی نہیں جا سکتا اور نہ ہی وہاں پہ کوئی صفائی کا کام ہوتا ہے کیونکہ اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد سلطان محمد بن قلاؤن نے آ کر روضہ پر ایک لکڑی کا گنبد بنوا دیا، اور گنبد بنوانے کے 200 سال کے بعد آسمانی بجلی سے یہ گنبد جل گیا۔ اور اس کے بعد سلطان اشرف نے روضہ پر ایک نیا گنبد بنوایا، اس گنبد کا رنگ سلور تھا۔ اور اس کے بعد جب مصر کی حکومت آئی تو انہوں نے اس 5 کونوں والی دیوار کے اوپر ایک اور بڑا گنبد بنا دیا جس کا رنگ سلور تھا، اور بعد میں ترکی حکومت آئی تو اس گنبد کا رنگ سبز کر دیا گیا۔ اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے مراحل۔ یہاں پر دیکھیں، یہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کمرہ، اور یہ صحن یعنی حجرہ، یہ باہر کی طرف صحن اور اندر کی طرف حجرہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چارپائی پہ آرام فرمایا کرتے تھے۔ آخری لمحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جگہ گزرے، اور جس جگہ پہ نبی انتقال کرتے ہیں وہیں پہ ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چارپائی ہٹا کر یہاں پر دفن کیا گیا۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر لحد کھودی گئی۔ لحد یعنی نیچے کی طرف جگہ بنائی جاتی ہے قبر کے اندر کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 یا 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غسل دیا گیا تھا وہ پیر غرض سے 7 مشکیزیں پانی کے لے کے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وصیت فرمائی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اجتماعی طور پر نہیں پڑھا گیا، بلکہ یہاں ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے اور درود پڑھ کے دوسرے دروازے سے نکل جاتے تھے۔ پھر 2 یا 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اندر اتارا گیا، کیونکہ بہت دور دور سے لوگ آئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا ماڈل، اور حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ ہی چارپائی پہ آرام فرمایا کرتی تھیں، اور جب تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے تو حضرت عائشہ یہیں پہ ہوتی تھیں۔ اس کے بعد جب حضرت عمر آئے، کیونکہ وہ نامحرم تھے، قبر اور چارپائی کے درمیان میں پردہ لگا دیا گیا،
اور حضرت عائشہ حجرہ کے اندر شفٹ ہو گئیں، اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ریاض الجنہ کی طرف ہے اور پاؤں مبارک جنت البقیع کی طرف اور چہرہ قبلہ کی طرف، جہاں سے ہم سلام کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ کا کمرہ اور یہ حجرہ آج وہ 5 کونوں والی دیوار کے اندر ہے اور اس کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ کی خواہش یہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن ہوں یہاں پر، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جگہ دے دی گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج جنت البقیع میں دفن ہے۔ یہ جنت البقیع کا ماڈل ہے، اور آج کی ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیو میں آپ کو بیت اللہ کی تعمیر اور بیت اللہ کے جتنے بھی مراحل تعمیر کے گزرے ان کے بارے میں بتاؤں گا۔